السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آئینی ترمیمی پیکیج کے لیے تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا گھر جو ہے سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کا وفد بھی مولانا کے ساتھ مل کے آیا ہے اور پیپلز پارٹی کا وفد بھی 4 رکنی وفد مولانا کے ساتھ ملاقات کرایا ہے۔ مولانا کیا کرنے جا رہے ہیں اور آئینی ترامیم کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں، کب تک آئینی ترامیم آئیں گی، اور وزیر اعظم اقوام متحدہ میں خطاب کرنے کے بعد امریکہ سے پھر پہنچ گئے ہیں یو کے، اور وہاں سے پھر ظاہر وطن واپس آئیں گے۔ تو وزیر اعظم جیسے ہی پہنچیں گے تو آئینی ترمیمی پیکیج قومی اسمبلی میں دونوں ایوانوں میں بلکہ پیش کیا جائے گا اور یہ منظور بھی کرایا جائے گا۔ یقینی طور پر ایک جھٹکا جو حکومت کو آیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، تو اس کے بعد اب کوئی رسک نہیں لی جائے گی۔ اب باضابطہ طور پر تیاری کے ساتھ حکومت آ رہی ہے۔ اس معاملے پر طیب بلوچ کے ساتھ بات کریں گے۔ طیب سپریم کورٹ کور بھی کر رہے ہیں بڑے عرصے سے اور قانونی معاملات کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، فیصلے بھی ان کے سامنے ہیں۔ اچھا، مزیدار سین یہ ہے کہ جی آرٹیکل 63A وہ بھی لگ چکا ہے، سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے، بینچ بھی بن گیا ہے، اور اس میں جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ کیونکہ آتھر ہیں اس فیصلے کے جو ری رائٹ کیا تھا آرٹیکل 63 کو، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ بینچ کون سا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ جسٹس منیب اختر کیا کریں گے متوقع طور پر، یہ معاملہ بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ طیب، پہلے تو آئینی ترامیم پہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ کہاں تک معاملہ پہنچا ہے، مذاکرات میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے۔ کل آپ بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر پر گئے تھے کوریج کے لیے، میں تو نہیں جا سکا تھا۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات کو آپ نے بھی کور کیا، پھر میڈیا ٹاک بھی ہوئی، باڈی لینگویج پیپلز پارٹی والوں کی اور مولانا کی، یہ کیا مطلب چل رہا ہے ابھی تک؟ اس پہ بیسیکلی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ حتی المقدور بلکہ کوشش کی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے تو یہ مجھے لگا کل کی اس میٹنگ سے کہ بہت ساری جو ترامیم ہیں یا شکیں ہیں اس پہ ان کا تقریباً اتفاق ہو چکا ہے، اور ان میں موسٹلی وہ ترامیم ہیں جو پیپلز پارٹی کا ایک درینہ مطالبہ رہا ہے، اور شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کا یا جمعیت علماء اسلام فے کا بھی اس پہ ایک درینہ مطالبہ رہا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو 2006 میں بی بی شہید نے میثاق جمہوریت کرایا تھا اور اس میں سی او ڈی میں جو آئینی عدالت کا قیام تھا، تو وہ مولانا صاحب نے اس وقت بی بی شہید کے ساتھ اتفاق کیا تھا۔ وہ بی بی کو اپنی بہن سمجھتے تھے، اور ویسے بھی بقول بلاول بھٹو زرداری کے کہ ہمارا جو ہے وہ مولانا صاحب اور ان کی جماعت سے نسلوں کا تعلق ہے، اور بلاول نے تو اتنا کہا تھا کہ جو بھی پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے آئینی ترامیم کا، آئین بنانے کا، 18ویں ترمیم کا، آئین کو ریسٹور کرنے کا، یا اب یہ مجوزہ آئینی ترامیم جو ہو رہی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان سب میں مولانا صاحب کا، ان کی جماعت کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمیشہ رہا ہے۔ صحیح، اور ابھی بھی ان کی یہی خواہش ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ دونوں کے خاندان آئین بنانے والے ہیں، تو یہی وہ چاہتے ہیں بلاول صاحب کہ بھئی اب بھی جو میری والدہ کا ایک خواب تھا جس کی خود سگنیٹری مولانا صاحب بھی ہیں، تو وہ خواب بھئی مولانا صاحب ہی جو ہے وہ اپنی بہن کا خواب پورا کرائیں۔ مولانا میثاق جمہوریت میں نہیں ہے؟ مولانا صاحب میثاق جمہوریت میں چونکہ اس ٹائم تقریباً تمام پارٹیاں ایگری تھیں، صرف 2 پارٹیوں کے درمیان تھا۔ نہیں، 2 پارٹیوں کے درمیان نہیں تھا، 2 پارٹیاں تھیں، اور اس میں یہ تھا، میں بتاؤں آپ کو، اس میں یہ تھا کہ اے آر ڈی، کیونکہ اے آر ڈی میں چھوٹی جماعتیں تھیں، 5-6 جماعتیں ان کے ساتھ وہ تھیں، لیکن بنیادی یہ پیپلز پارٹی بنیاد تو یہ تھی، لیکن اس میں سیگنیٹری میں شاید ہوں کیونکہ اس میں عمران خان بھی سیگنیٹری نہیں، یہ نہیں تھے، اور عمران خان بھی نہیں تھے۔ عمران خان اے پی ڈی ایم میں تھے، اور مولانا صاحب ایم ایم اے میں تھے، اور یہ اے آر ڈی میں تھے۔ اچھا، میں اس چیز میری بات سنیں، میں اس پہ جو ہے جو چیز مجھے میں اس وقت میں نے میثاق جمہوریت کو کور کیا ہے نا،
اچھا مرزا وہاب نے کہا تھا کہ یہ چیز یہ ہے، تو اچھا میں اس وجہ سے ان کی ہو سکتا ہے بعد میں پھر ہاں تو بہرحال مولانا صاحب کا تو موقف رہا ہے، یہ تو سیکریٹری تھے نہیں تھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مولانا صاحب کا ہمیشہ موقف رہا ہے، اور مولانا صاحب نے اپنا پھر موقف پارلیمان میں دیا۔ میں پارلیمان کے چلو مولانا صاحب کے اپنے منہ کی بات کرتے ہیں، مولانا صاحب نے پارلیمان میں ابھی یہ جب یہ ترامیم کا پہلا سیزن تھا ٹھیک ہے، اس میں مولانا صاحب نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ زور دیا۔ اچھا سینیارٹی جو ہے چیف جسٹس کی سینیارٹی وہ انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دی مولانا صاحب نے، یہ کہ وہ سینئر اور یہ پوری کیلکولیشن کر کے بیٹھتے ہو 2035 میں فلاں 2040 میں مولانا صاحب کے بقول کہ اگر کوئی ذہنی مریض آ جائے تو وہ بھی سینئر کے کھاتے میں آ جائے تو کیا وہ بھی چیف جسٹس پاکستان لگ جائے گا؟ دیکھو تو انہوں نے کہا نہیں، وہ مولانا صاحب کی تجویز تھی کہ پہلے 3 جو سینئر ہیں یا پہلے 5 ان میں سے کوئی جج جو ہے وہ 3 اور 5 پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈسکشن تھی، اور پھر اس میں یہ بھی یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو زیادہ سٹرانگ کیا جائے اور پھر یہ مل کے اپوائنٹ کریں گی ٹھیک ہے۔ تو مولانا صاحب کی یہ تجاویز تھی، اور بلاول کی بھی تقریباً پیپلز پارٹی کی بھی یہی تجاویز ہے، اور وہ مسودے کی بھی بات ہوئی، مولانا صاحب اپنا مسودہ تیار کریں یہ اپنا کریں گے، بہرحال اس پہ تقریباً یہ اتفاق ہو چکا ہے۔ کل کی جو باڈی لینگویج تھی وہ ہمیں نظر آ رہی تھی کہ مولانا صاحب کا اتفاق ہے۔ اب مولانا صاحب کو دوسری سائڈ پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار اس کے پاس آتی ہے، تو صاحب ذرا مولانا صاحب حکومت کا ڈیلیگیشن مولانا کے پاس پہنچتا ہے تو پی ٹی آئی والوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پی ٹی آئی والے بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں اور مولانا کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ اس حوالے سے کامران مرزا کو ٹاسک دیا ہے میرے خیال میں مولانا صاحب نے کہ آپ پی ٹی آئی سے دیکھ لو کہ اگر وہ کن کن شکوں پہ کن کن چیزوں پہ ہمارے ساتھ ایگری ادھر ہوتی جے یو ہے۔ آئی کی طرف سے کامران مرتضیٰ کر رہے ہیں، اور کامران مرتضیٰ سے جو میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ فی الحال اتفاق ہوا ہے کہ بھائی آپ بھی مسودہ تیار کریں، ہم بھی مسودہ تیار کریں گے اور ہم ایکسچینج کریں گے۔ تو کامران نے کہا کہ میں نے مسودہ تیار کر لیا ہے، صرف پارٹی سے جماعت سے منظوری دلواؤں گا اور اس کو ری رائٹ کرنا ہے، نوک پلک سیدھی کر کے ری رائٹ کرنا ہے، باقی میں نے مسودہ تیار کر لیا ہوا ہے۔ تو بس پھر یہی ہے کہ وہ تقریباً ایک سا ہی مسودہ ہوگا، کامران مرزا نے جو مسودہ تیار کیا تو اس میں فروق چنیک اور وہ سارا صاحب ذرا ان پٹ ہوگا تو سینئر ہے، اور پھر ان کا ایک ہی گروپ ہے وکلا کا بھی ٹھیک ہے۔ تو اب پی ٹی آئی نے بھی مولانا صاحب کو یہ کہا ہے کہ ہمارا مسودہ بھی ہم سے لے لیں، آپ اپنا ہمیں دے دیں، تو ہم بھی ان میں کامن چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ابھی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، باقی اتفاق رہے تقریباً میں جو سمجھ رہا ہوں وہ مکمل ہونے کو ہے۔ دیکھیں یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اتفاق رائے ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر سٹیک ہولڈر بھی ہیں نا، جس میں وکلا تنظیمیں سب سے زیادہ ہیں، پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، یا صوبائی بار کونسلز ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ آن بورڈ لیا جا چکا ہے۔ اور سندھ ہائی کورٹ بار میں بلاول صاحب کا خطاب، پھر پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، یہاں پہ وزیر قانون اور اس دن جو فروق چنیک نے ان کو پورا بریف کیا اور سارا کچھ تھا، انہوں نے انپٹ دی اور انہوں نے اپنی طور پہ کمیٹیاں بنا دی ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی تقریباً اپنی انپٹ دے رہی ہیں، اور تو ابھی اس حوالے سے تقریباً کام مکمل ہے۔ لیکن اب جو انتظار ہے وہ یہ ہے کہ ٹائمنگ کیا ہوگی، کس ٹائم پیش کیا جائے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب چونکہ نیو یارک میں یو این جی کے اجلاس میں تھے تو وہ بھی واپس آ گئے ہیں، لنڈن میں ہے۔ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ میں 27 دن رہ گئے ہیں۔ اب قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ میں 27 دن بے شک رہ گئے ہیں، لیکن یہاں پہ ان سے پہلے ہی ہوپ فلی اکتوبر کا پہلا دوسرا ہفتہ، یہ بھی پہلا ہفتہ تو شروع ہونے کو ہے، کل پرسوں سے ہو جائے گا، اور اکتوبر کے یہ جو 14 دن ہیں، ابھی تو وہ 27 دن تو پہلے 14 دن کا ہم حساب دیں گے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 14 دن کا حساب کتاب ہے نا، یہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا بہت امپورٹنٹ ہے۔ قاضی صاحب جس طرح کا ایکٹیو ہے نا، مجھے نہیں لگ رہا کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں۔ میں آدھا ایک بات بتاؤں، قاضی صاحب کی فائٹ جو ہے وہ انڈیویجول نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ لڑ رہے ہیں آئین کے لیے۔ دیکھیں بات سمپل سی ہے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ عمران خان ہو، منیب اور منصور ہو، بندیال ہو، ثاقب نثار ہو، اور ان کے تمام یوتھیے ہوں، گلزار ہو، اور پھر ان کے یوتھیے بھی ہوں، ان سب کا خاندان اکٹھے کرو، ان کی خاندانی عظمتوں کو اکٹھا کرو، وہ ساری کی ساری خاندانی عظمتیں ایک قاضی فیض عیسیٰ کی خاندانی عظمت کے آگے ہیچ ہیں۔
ایچ ہیں، بونے ہیں یہ. صحیح ہے. دیکھو وہ پاکستان بنانے والا خاندان صحیح ہے. صحیح ہے. پاکستان بنانے سے پہلے اس کا دادا پردادا وہ قندھار میں وہاں کی ریاستوں میں وزیر اعظم، پھر وہ پاکستان آتے ہیں، پھر ریاست کلات یہ جو بلوچوں کی وہاں پہ وہ، پھر قائد اعظم کے قریبی ساتھی، پھر آل پاکستان مسلم لیگ کے ممبر، اور پھر اس سے بڑھ کے یہ بلوچستان کے اندر جو انہوں نے وہ کیا کنٹریبیوشن کی بلوچستان کو پاکستان میں شمولیت. یہ اب قاضی صاحب کیوں ڈٹے ہوئے ہیں کہ یار ایسے لمحے میں جب پاکستان کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہے، جب پاکستان کے خلاف انتشار ہے، فتنہ فساد ہے، اور تو وہ پھر وہ فتنہ فشار بڑھتا بڑھتا آج عدلیہ اس فتنہ فشار کا آخری مارکہ ہے. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو ہے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ججز جو ہے وہ اس فتنہ فشار کے سہولت کار ہیں. ایسا ہی ہے. ایسا ہے نا. ایسا ہی ہے. تو اب قاضی چونکہ ہیڈ ہے اس جوڈیشری کا، تو اس کا تو کام بنتا ہے کہ بھئی آپ اس کو فتنس کو جو ہے شکست دو. اگر وہ نہیں بھی دے پا رہا تو کم سے کم ریزسٹ کر رہا ہے، مزاحمت کر رہا ہے اور اس کو ایکسپوز کر رہا ہے. آپ کا ایک جملہ مجھے بڑا زبردست اٹریکٹ کر رہا تھا کہ آپ نے جملہ ایک کہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ منصور علی شاہ نے سیاست کر کے، عدالتی سیاست محاذ پہ سیاست کر کے پورے سسٹم کو جام کر دیا. بالکل وہ میرا نہیں ہے، بظاہر تو میرا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں مولانا عطاء الرحمان جو مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، سینٹ میں چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، سینٹ کے اندر میں نے ان کا خطاب سنا، یہ ہفتہ پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ملک بالکل ٹھیک چل رہا تھا، سب ایوان کا بزنس سب کچھ صحیح تھا، سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے سارا پولیٹیکل پروسیس اور ایک عینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے کہا کر دیا، الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ کر دیا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے کر دیا تھا. ان کو کیا لگے کہ ان منصور علی شاہ کے، انہوں نے ان کا تو منصور علی شاہ کو نامینیٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے، مولانا عطاء الرحمان کے بقول کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے قومی اسمبلی کا ایوان نامکمل ہو گیا، سپریم کورٹ کے فیصلے سے خیبر پختونخوا کا ایوان نامکمل ہو گیا، پنجاب کا ایوان، سندھ کا بھی، اچھا ایوان نامکمل ہو گیا، تو ہے نا پیپلز پارٹی کی سیٹیں، سندھ کا بھی ایوان نامکمل ہو گیا. تو یہ جو تمام بزنس جو ہے پارلیمان کا، چاہے وہ وفاقی ہو چاہے وہ صوبائی پارلیمان ہو، اس سارے کا سارا بزنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے متاثر ہوا. تو بھئی اب اس کا مطلب ہے کہ منصور علی شاہ نے جوڈیشل پالیٹکس سے بڑھ کے پارلیمانی پالیٹکس انہوں نے کی ہے، اور پارلیمانی پالیٹکس میں تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ اگر منصور علی شاہ نے پھر سیاست کرنی ہے تو مولانا صاحب بھی یہاں سے اپنا بوریا بسترا گول کرے پہاڑ پور چلے جائیں، زرداری صاحب صدر ہاؤس چھوڑ کے جو ہے وہ نواب شاہ چلے جائیں، اور شہباز شریف جو ہے وہ جاتی عمرہ چلے جائیں. پھر وہ ان کو کرنے دیں سیاست ہے، منیب بھی کرے، عطر من اللہ بھی کرے، عربی آپ ایک ایسے میدان کیسے خالی چھوڑیں گے بھائی؟ تو سیاست تو وہی کر رہے ہیں. سیاست تو ابھی دروازہ آئینی ترامیم میں بند کریں گے نا. یہ تو اب ان کا، یہ تو سیاست دانوں کا کام ہے سیاست کرنا نا. اچھا آئینی سیاست کر کے دکھائیں. آئینی عدالت پہ تقریباً ساری جماعتیں ایگری ہیں، تو پی ٹی آئی کے سوا آئینی عدالت قائم ہوتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کا اسٹیٹس کیا ہوگا، آئینی عدالت کا کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن آئینی عدالت کا اگر قائم ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہی کہلائے گا جو آئینی عدالت کا چیف جسٹس ہوگا. سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کہلائے گا. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ، چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ، اس ٹائپ کا، تو وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا. لیکن جو آئینی عدالت کا سربراہ ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 184(3) اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز، پولیٹیکل جو بڑے میٹرز ہیں، جو وفاق اور صوبوں کے درمیان کوئی پھڈا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے، آئینی معاملات ہے، 184(3) کا کوئی معاملہ ہے، بنیادی انسانی حقوق کا کوئی معاملہ ہے، کوئی لارجر اس میں پاکستان میں کوئی معاملہ ایسا آتا ہے جس پہ کوئی نوٹس لینا پڑتا ہے، تو وہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے گی. اور سپریم کورٹ کچھ کسی آرٹیکل کی تشریح کرانی ہے، سپریم کورٹ بھیڑ بکریوں کے چوری کے کیسز سنے گی، سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کے میٹرز کو دیکھے گی، سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ پھانسی، قتل، جیل پٹیشنیں
ٹھیک ہے نا, وہ اصل بزنس تو وہ ہے نا. 24 لاکھ نیئر اباؤٹ اس کے لگ بھگ اوور آل پاکستان میں مقدمات زیر التوا ہیں. اب ایک مقدمے میں 10 12 فریق بھی ہوتے ہیں, کوئی 1.5 2 کروڑ 3 کروڑ عوام, اور جج ہیں 4-5 ہزار عدالتوں میں بنسی ہوئی ہے. جج بھی کافی سارے ہیں, اتنے ہی ہیں, لیکن بہت زیادہ جج انکمپلیٹ بھی ہیں. اب وہ جج کیوں انکمپلیٹ ہے, یہ بھی ایک بات ہے, میں آپ بتاتا ہوں. جب یہ ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہوتا تھا نا اس کے پاس, ایگزیکٹو کے پاس, تو ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں ججز پورے ہوتے تھے. صحیح. جب انہوں نے 19ویں ترمیم کے تحت سپریم کورٹ انہوں نے اپنے ہاتھ میں, جوڈیشری نے اپنے ججز کی تعیناتی لیا, تو یہ جج اقربا پروری. اور جو خالی پوسٹیں ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں ہوتی فل, بھئی ابھی ہمارا بیٹا ہمارا بندہ ہمارا تیار نہیں ہوا, وہ وکیل, وہ اس کا ایکسپیرینس ہوگا تو پھر ہم اس کو لگائیں گے. یہ وہ ویکنسی خالی رکھی ہوتی ہے. اب لاہور ہائی کورٹ میں 24 جج خالی, 24 بڑی تعداد ہے. سندھ ہائی کورٹ میں 11 جج خالی, ابھی تک اپوائنٹمنٹ ان کی نہیں ہوئی. سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا کتنے جج خالی رہے, اب آ کے بمشکل ہاؤس پورا ہوا سپریم کورٹ کا. تو یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے. تو بھائی اسی وجہ سے تو وہ عام سائلین متاثر ہوتے ہیں. کئی ایسی میں نے دیکھا کہ اس دن مندو خیل کے پاس ایک کیس لگا ہوا تھا جیل پٹیشنوں کا, کوئی 20 کیس تھے, 20 جیل پٹیشنیں تھی. جب انہوں نے سنا تو پتہ چلا کہ 11 قیدی اس انتظار میں مر گئے کہ ہمیں سپریم کورٹ انصاف دے گی. دیکھو جی, وہی اصل انصاف تو وہ ہے. تو یہ تو لیکن یہ قتل کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ سپریم کورٹ. ججز جو سیاست کر رہے ہیں, جو جج سیاست کر رہے ہیں, جن کو سیاست کرنے سے فرصت ہی نہیں مل رہی. آپ 187 چلا دیتے ہو, آپ جو ہے وہ مریم نواز کا, زرداری کا, عمران خان, 100 سماعتیں یار. کسی کا کیس آ جائے تو وہ فوراً لگا لیتے ہو. کوئی پراپرٹی کے کیسز آتے ہیں تو وہ کہتے ہو یہ چیمبر میں میرے پاس لگا دو. یہ بڑے بڑے کیسز جہاں پہ مال پانی بھی ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, وہ یا پولیٹیکل کیسز بھی میرے پاس لگا لو. اور جو عام سائل کا کیس ہوتا ہے, جو حقیقی, اب کوئی بلوچستان سے آتا ہوگا, کوئی سندھ کے دور دراز علاقے سے آتا ہوگا, کوئی بیوی کا زیور بیچ کے آتا ہے, فیسے پے کرتا ہے, کوئی بکریاں بیچ کے آتا ہے, کوئی گائے بیچ کے آتا ہے, لیکن یہاں پہ آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی آج عدالت جو ہے نا وہ مخصوص نشستوں کا کیس سن رہی ہے, تو آپ کی کیس ڈیلیسٹ ہو گئے ہیں. تو ان بیچاروں کے ساتھ کیا بیتتی ہوگی. تو اب آئینی عدالت میں اس ٹائپ کے کیسز چلیں گے جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوں گے, اور یہ جو ہے عام سائلین کے کیس. لیکن ایک بات طیب, دکھ کی بات تو ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ ایک تو ٹرسٹ بھی نہیں کر رہی ہوتی, دھوکہ دہی بھی کر رہی ہوتی ہیں. ایک مسودہ دکھا کے دوسرا مسودہ پیش کر دیتے ہیں. مطلب یہ بھی ہو رہا ہے نا ان کے درمیان. یہ مولانا فضل الرحمان کیوں بفر گئے تھے؟ مولانا کو جو مسودہ دیا گیا تھا وہ حکومت نے شامل جو ادھر منظور کرا رہی تھی وہ دوسرا تھا, تب مولانا غصے میں آئے نا. اچھا وہ تو ہوتا ہے ایسا بقول مولانا کے. اچھا میں مولانا صاحب نے بجا فرمایا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو یہ بھی تو نہیں کرنا چاہیے نا. وہ چیزیں تھیں, اور اب انہی چیزیں کے تدارک کے لیے ہی تو پھر یہ اتفاق رائے پہ زور دیا گیا. پیپلز پارٹی نے, دیکھو حکومت سے پتہ نہیں کیا ہوا, بہرحال حکومت نہیں پلے کر سکی جو اس کو پلے کرنا چاہیے تھا. اتفاق رائے آپ بہت پہلے کر دیتے. حکومت بھی یوز ہو گئی, حکومت کس نے یوز کیا. بات یہ ہے کہ آلریڈی جو ہے حکومت کے کچھ ایک وزیر کی جانب سے یہ سارے میٹر خراب ہوئے, 2 بھی نہ جاتی, چیزیں بھی نہ جاتی. بہرحال جو بھی ہوا ماضی ہو گیا. تو اب پیپلز پارٹی نے اپنے سر لیا ہے, بلاول نے سر لیا ہے اپنا, یا جو سہرا وہ اپنے سر باندھنا چاہ رہے ہیں یعنی ترمیم کا. تو انہوں نے مولانا صاحب کو سب سے پہلے مولانا صاحب کی شکایت دور کرنے کی کوشش کی, ان کو آن بورڈ کیا. حکومت آلریڈی ان سے آن بورڈ ہے, باقی پولیٹیکل کو ان سب کو, اپوزیشن کو بھی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے اب یہ ہے کہ وہ جو ایک تھا کہ مسودہ, اب دوسرا مسودہ, یہ وہ تو اب ماضی ہو گیا. اب مسودہ نیا تیار ہوگا. وہ مسودہ یوں ہوگا کہ جیسے آپ نے کہا JUI کا مسودہ لیا جائے گا, JUI کو پیپلز پارٹی اپنا مسودہ دے گی, وہ دونوں ایک دوسرے کے مسودوں کو پڑھیں گے, پھر اس میں جو کامن گراؤنڈز ہوں گی اس پہ ایک نیا مسودہ تیار کیا جائے گا. پھر جن چیزوں پہ ڈیبیٹ ہونی ہوگی اس پہ ڈیبیٹ کریں گے, اور جن چیزوں پہ اتفاق نہیں ہوگا ان کو رہنے دیں گے, اور جن پہ اتفاق ہوگا اس کو فائنل کر کے پیش کر دیا جائے گا. تو یہ تو ایک خوبصورتی ہے, اور یہ ایک اچھا ہے, اور تاکہ ساری پارٹیاں آن بورڈ. اب وزیر اعظم آئے واپس تو پیش ہوگا اور یہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 63 کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو ٹائم کم ہے, ہم مختصر اس میں بتا دیتے ہیں.
پیر کے روز اس کی سماعت ہونی ہے 11:30 بجے کورٹ روم نمبر 1 میں. 5 رکنی بینچ ہے. چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں. جسٹس منیب اختر نے آئین کو ری رائٹ کیا لیکن وہ اس بینچ کا حصہ ہے چونکہ وہ آتر جج تھے. اس کے ساتھ ساتھ جمال مندو خیل بھی اس کا حصہ ہے, وہ بھی اس بینچ میں شامل تھے غالباً, اور مظہر عالم میاں خیل بھی اس بینچ میں شامل تھے جو ایڈھاک پہ آئے تھے, جو بعد میں پہلے تو پرماننٹ تھے پھر ڈاک پہ آئے. تو یوں 3 جج جو ہیں وہ تو اس میں شامل ہیں, ٹھیک ہے, وہ پرانے. باقی 2 میں چیف جسٹس قاضی صاحب خود ہیں اور جسٹس امین الدین خان ہیں, اور اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ منیب اختر شاید نہیں بیٹھے گا. نہیں بھی بیٹھے گا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ منیب اختر کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ آیا بیٹھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہے یا کیس میں بیٹھ کے اپنے فیصلے کا ڈیفینڈ کرتا ہے, یا پھر کوئی خط لکھ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ کہے گا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں آتا ہی نہیں. تو بہرحال وہ جو بھی کہے گا کرے گا, اس کے بعد ہی صورتحال نیکسٹ ڈیولپ ہوگی. اور اس میں پاسبلٹی یہی ہے کہ اب اس کے ہیلے حربے کامیاب نہیں ہوں گے, اور ہوپ فلی یہی ہے کہ اگر وہ نہیں بھی آئے گا یا بیٹھ کے اختلاف بھی کر جائے گا اور اٹھ جائے گا تو بھی بینچ دوبارہ بھی ریکانسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے, یا پھر 5 کی بجائے وہ 4 رکنی بینچ ہی سن سکتا ہے, کیونکہ فیصلہ ہے 3 کا. تو اس میں پھر جو ہے وہ اکثریتی فیصلہ آ جائے گا. تو بہرحال اس وجہ سے اب دیکھتے ہیں, 4 بھی تو سن سکتے ہیں نا, فیصلہ 3 کا ہے, اکثریت 3 کی ہے, 3-2 کا فیصلہ تو 2 نے اختلاف کیا, تو 4 سن سکتے ہیں اس کو. تو اس وجہ سے اب دیکھیں گے کہ پیر کو کیا ہوتا ہے. چلیں بہت شکریہ طیب. ویورز, طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, امید پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.